حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مخلوق میں جو سب سے افضل ترین شخص ہیں وہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس کو میرے حضور نے اپنی زندگی مبارکہ میں مصلی امامت پر کھڑا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر نعمت مکمل کر دی، تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام خوشیاں منانے لگے۔ کونے میں دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہیں، ان کے آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی، یا صدیق اکبر، آج دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مکمل کر دیا۔ جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں، آپ مایوس کیوں ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ فرمانے لگے کہ اے صحابہ اکرام، بے شک آج دین مکمل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حضور رحمت کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ میں اس لیے پریشان ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے محبوب مجھ سے بچھڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار پڑ گئے، اور یہ حضور کی جو بیماری تھی یہ اضطراری نہیں تھی، یہ اختیاری تھی، کیونکہ اس سے کئی مسئلے حل ہوئے اور امت کے لیے رحمت بنی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب بستر علالت پر جلوہ افروز تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ابا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، اور اس کو آپ سے بے انتہا محبت ہے، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم مصر کی عورتوں کی طرح بات کرتی ہو، یہ منصب نبوت کا حکم ہے، یہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی، حضرت
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پر آگے آئے تو حضرت بی بی سیدہ حفصہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا، حضور کی جو دوسری بیوی تھیں ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، انہوں نے حضور کے بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقدمت ابا بکر، کیا ابو بکر صدیق کو آپ نے آگے کھڑا کیا ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے لا اقدمہ، میں نے کھڑا نہیں کیا، فرمایا بل قدمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے آگے کھڑا کیا ہے اس کو، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب خود نہیں بولتا، جب میں حکم دیتا ہوں تو میرا محبوب بولتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حضور علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس پر نہ آئے، یعنی حکم رب کا تھا، فرمایا اپنے محبوب کی زبانی اقدس سے۔ تو عزیزان گرامی اس سے دیکھیں مسئلہ امامت حل ہو گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پر کھڑے ہونے کا حکم دیا، اور جب عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق کو آپ نے کھڑا کیا ہے آگے، تو حضور فرماتے ہیں ہاں لا اقدمہ، میں نے نہیں کیا کھڑا آگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آگے کھڑا کیا ہے۔ اللہ تو عزیزان گرامی، اللہ کریم ہمیں خلفائے راشدین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم جل و علا ہمیں اہل بیت کی تعظیم اور سچی محبت عطا فرمائے، کیونکہ اہل بیت کی محبت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اور اہل بیت کی محبت، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ محبوب آپ فرمائیں کہ میں آپ سے تبلیغ دین، اشاعت دین کا کچھ بھی اجر نہیں مانگتا، صرف یہ کہ میری اقربا سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، میری اولاد سے محبت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو۔ تو یہ آیت صحابہ کرام کے لیے بھی تھی اور ساری امت کے لیے تھی۔ اہل بیت کی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بھی واجب، ساری امت پر بھی واجب ہے۔ اللہ تو عزیزان گرامی، ہمیں صحابہ کرام کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہوگا، تو تبھی انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام تک پہنچ سکیں گے۔ اللہ کریم ہمارا بولنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اہل بیت کی غلامی پر استقامت عطا کرے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آنے والے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ تعالی عز و جل حضور تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زلف مبارکہ کی زیارت کروائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سنت ادا کر لیں۔